بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راج مداری نے اب بانسری اور ڈگڈگی بجا کر محسن کے گرد چکر لگانے شروع کیے۔ 3 چکر کے بعد محسن راؤ کا جسم زمین سے اٹھنے لگا، یہاں تک کہ وہ اٹھتے اٹھتے 4 فٹ بلند ہو گیا۔ وہ کسی اکڑی ہوئی لاش کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے جسم کے ساتھ چادر بھی اٹھی تھی۔ چادر بہت بڑی تھی، اس لیے اس کے کنارے اسٹیج کو چھو رہے تھے۔ یہ ایک دم بخود کر دینے والا منظر تھا۔ کچھ دیر کے بعد راج مداری نے الٹے پھیرے لینے شروع کیے۔ اس طرح محسن راؤ کا جسم آہستہ آہستہ زمین سے لگ گیا، اور جب راج مداری نے چادر اس کے اوپر سے اٹھائی تو وہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ لوگوں نے زبردست تالیاں بجائیں۔ تب اچانک ہی نادرا کو اپنی انگوٹھی یاد آئی۔ اس نے راجہ صاحب کو مخاطب کر کے کہا، بابا جانی میری انگوٹھی۔ بیٹا وہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انہوں نے ہنس کر کہا، ہائے نہیں۔ نادرا افسردہ ہو کر بولی۔ تب راجہ بہرام نگر نے راج مداری کو اشارہ کیا، بھائی ہماری بیٹی کی انگوٹھی کا کچھ کرو۔ راج مداری کے بولنے سے پہلے محسن راؤ بڑے شائستہ لہجے میں مخاطب ہوا، سر وہ انگوٹھی ہمارے پاس تو نہیں ہے، پھر کہاں گئی؟ اس مرتبہ نادرا کا منگیتر وقار بولا۔ اس کا لہجہ ذرا سخت تھا، سر آپ اپنی جیبیں دیکھیں، کہیں آپ کے پاس تو نہیں؟ یہ کیا بکواس ہے؟ اس مرتبہ اسے سچ مچ غصہ آ گیا۔ بھئی وقار، اس میں اس قدر غصے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکا کہہ رہا ہے تو اپنی جیبیں دیکھ لو۔ راجہ بہرام نگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اپنے سسر کے انداز پر وقار الجھ سا گیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور اس نے کوٹ کی جیبیں دیکھنے کے بعد جیسے ہی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک انگوٹھی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ گھبرا کر اس نے ہاتھ باہر کھینچا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ وہی انگوٹھی تھی جو اس نے نادرا کو پہنائی تھی۔ محسن راؤ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ کر فوراً وقار کی طرف لپکا، اور اس کے ہاتھ سے انگوٹھی لے کر تمام لوگوں کو دکھائی۔ لوگوں نے ایک فرمائشی کہکا لگایا۔ محسن راؤ نے وہ انگوٹھی شکریہ کے ساتھ نادرا کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ جانے کیوں اس وقت نادرا کا جی چاہا کہ کاش محسن راؤ نے یہ انگوٹھی اس کے ہاتھ پر رکھنے کی بجائے اس کی انگلی میں پہنا دی ہوتی۔ اس خواہش پر وہ اندر ہی اندر مسکرا دی۔ انسان کی زندگی میں بعض باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ شاید محبت کا جذبہ تھا، ایک دوسرے کو پسند کرنے کا رویہ اسی زمرے میں آتا ہے۔ نادرا کی منگنی ہو چکی تھی، منگنی کی انگوٹھی اس کی انگلی میں تھی، منگیتر اس کے برابر بیٹھا تھا۔ 1 سال بعد شادی ہونے والی تھی۔ اس کے باوجود اچانک دل میں اس خواہش کا پیدا ہونا کہ کاش یہ انگوٹھی ہاتھ پر رکھنے کے بجائے انگلی میں پہنا دیتا۔ کیسی عجیب بات تھی، کیسی عجیب سوچ تھی، اور یہ بات اس کے دل میں کیوں آئی تھی وہ نہیں بتا سکتی تھی۔ انگوٹھی واپس لوٹاتے وقت خود محسن راؤ بھی بہک گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کاش یہ انگوٹھی ہمیشہ کے لیے غائب کر سکتا۔ اپنی اس سوچ پر اسے اندر ہی اندر ہنسی آئی۔ راکھی نادرا کے مقابلے میں کہیں خوبصورت تھی، اور وہ محسن سے پیار بھی کرتی تھی، لیکن محسن نے اس پر کبھی توجہ نہ دی تھی۔ نادرا کو دیکھ کر جانے اس کے دل کو کیا ہوا تھا۔ اپنے اس رویے پر وہ بار بار غور کر رہا تھا، مگر سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کھیل کے سلسلے میں اس کا انہماک ٹوٹ گیا تھا، ارتکاز بکھر گیا تھا۔ وہ بار بار غلطی کر رہا تھا اور راج مداری سے ڈانٹ کھا رہا تھا۔ او محسنا ہوش کر ہے رے۔ راج مداری کے بار بار ٹوکنے پر اسے ہوش کرنا پڑا۔ یہ جادو کے کھیل تھے، اس میں توجہ کا بٹنا آدمی کو خاصا نقصان پہنچا سکتا تھا۔ بالآخر یہ کھیل تماشا اختتام کو پہنچا۔ راج مداری نے راجہ بہرام نگر سے انعام و اکرام بٹورا اور واپسی کے لیے رخصت سفر باندھا۔ رات کو وہ دونوں اپنی بستی میں پہنچ گئے۔ راجہ صاحب کی گاڑی انہیں اپنے ٹھکانے پر چھوڑ گئی، لیکن محسن راؤ کا دل اپنے ٹھکانے پر نہیں رہا تھا۔
وہ کہیں دور بہرام نگر میں رہ گیا تھا اور ایک چہرہ تھا اس کی آنکھوں میں منجمد ہو گیا تھا۔ وہ تصویر اس کی نگاہوں سے ہٹتی ہی نہ تھی۔ پھر وہ ہوا جس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ ایک شام راجہ بہرام نگر کی گاڑی راج مداری کے گھر کے نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی۔ گاڑی میں ڈرائیور کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ وہ محسن راؤ کی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ محسن راؤ گھر پر موجود تھا۔ اس نے راجہ صاحب کے ڈرائیور کو اپنے دروازے پر دیکھا تو اس کے چہرے پر انار سے پھوٹنے لگے۔ ڈرائیور نے ادھر ادھر دیکھ کر اس کے کان کے نزدیک بڑی رازداری سے کہا، بی بی جی آئی ہیں۔ کون بی بی؟ محسن راؤ نے اسی رازداری سے پوچھا۔ نادرا بی بی۔ کہاں ہے وہ نہر کے پل پر کھڑی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ میرا انتظار؟ محسن راؤ الجھن میں پڑ گیا۔ آؤ چلو۔ راجہ صاحب کی گاڑی بستی سے باہر کھڑی تھی۔ محسن راؤ اس میں بیٹھ کر پل پر پہنچا۔ ڈرائیور نے گاڑی روک لی۔ محسن راؤ اتر کر تیزی سے بھاگا۔ پل کے اس کنارے چادر میں لپٹی نادرا اسے نظر آ گئی۔ اگرچہ وہ سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ راجہ بہرام نگر کی بیٹی نادرا ہے۔ جب وہ نادرا کے قریب پہنچا تو سورج اپنا سفر تمام کر چکا تھا۔ شام گہری ہو رہی تھی۔ اندھیرا تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے نزدیک پہنچ کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ نادرا نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی اور مدھم سروں میں بولی، میں ہوں نادرا، جانتا ہوں۔ سچ بتانا، کیا تمہیں میرے یہاں آنے کی توقع تھی؟ نہیں، بالکل نہیں، محسن راؤ نے بہت سچائی سے کہا۔ لیکن میں تو آ گئی ہوں، تمہاری توقع کے خلاف۔ نادرا کی آنکھوں میں ڈوبتے سورج کی سرخی تھی۔ کیا تمہیں میرا آنا ناگوار گزرا؟ نہیں، بالکل نہیں، محسن راؤ نے پھر سچائی سے کہا۔ تمہیں تو لڑکی ہونا چاہیے تھا۔ وہ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ کوئی بات کھل کر کہتے ہی نہیں۔ وہ ہنسی۔ اس کی ہنسی میں بڑا سحر تھا۔ آپ کیا کہلوانا چاہتی ہیں؟ تم کون ہو؟ میں محسن راؤ ہوں۔ میں نے تمہارا نام نہیں پوچھا۔ میں تمہارا نام جانتی ہوں۔ پھر کیا معلوم کرنا چاہتی ہیں؟ تم اس پس منظر میں بالکل مس فٹ نظر آتے ہو، جیسے ٹاٹ میں مخمل کا پیوند۔ میں اگر یہ کہوں کہ آپ ٹھیک کہتی ہیں تو کیا مان لیں گی؟ ہاں، کیوں نہیں۔ میں ایک فریب میں مبتلا ہوں، محسن راؤ نے بڑی اداسی سے کہا۔ جانتا ہوں کہ فریب میں مبتلا ہوں، پھر بھی اس شہر سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا، جیسے قیدی ہوں کسی کا۔ کس کے قیدی ہو؟ راج مداری کے؟ ہاں، یوں ہی سمجھو۔ بے فکر ہو جاؤ، میں اس کی قید سے نکال لوں گی، تمہیں اپنا قیدی بنا لوں گی۔ بولو، میرے قیدی بنو گے؟ نادرا کے لہجے میں بڑا رس تھا۔ ہاں، خوشی سے، محسن راؤ نے بے اختیار کہا۔ اتنی جلدی اقرار نہ کرو، اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ میں 3 دن کے بعد آؤں گی۔ اسی نہر کے پل پر اسی وقت میرا انتظار کرنا، کرو گے؟ ہاں، کیوں نہیں، وہ مسکرا کر بولا۔ تو پھر جاؤ۔ جاؤں کیسے؟ جانے کو جی نہیں چاہتا۔ زندگی میں پہلی بار احساس ہوا ہے کہ میں ہوں۔ یہ بڑی اچھی ابتدا ہے۔ آج تمہیں اپنے ہونے کا احساس ہوا ہے، پھر وہ دن زیادہ دور نہیں جب تمہیں میرے ہونے کا یقین ہو جائے گا۔ تم بھی تو قید میں ہو کسی کی۔ ہاں، ایک انگوٹھی کی قید میں، نادرا نے بڑی عجیب لہجے میں کہا۔ تم نے وہ انگوٹھی میرے ہاتھ پر رکھی تھی، وہ انگوٹھی ابھی تک میرے ہاتھ میں ہے، میں نے آج تک پہنی نہیں۔ لاؤ، دکھاؤ ہاتھ، محسن راؤ بولا۔ کہاں ہے وہ انگوٹھی؟ نادرا نے اپنی چادر سے ہاتھ نکالا اور اس کے سامنے کر کے مٹھی کھول دی، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، ہاتھ خالی تھا۔ اپنا ہاتھ خالی دیکھ کر نادرا پریشان ہو گئی۔ بات بھی پریشان ہونے والی تھی۔ اس نے سچ کہا تھا۔ جس دن محسن راؤ نے وہ انگوٹھی اس کی ہتھیلی پر رکھی تھی تو اس نے پہننے کی بجائے منگیتر وقاص کے کوٹ کی جیب میں ڈال دی تھی۔
جاتے ہوئے جب وقار نے اسے انگوٹھی واپس کی تو اس نے اسے اپنے پرس میں ڈال لی۔ اس وقت سے آج تک وہ انگوٹھی اس کے پرس میں تھی۔ گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے انگوٹھی اپنی مٹھی میں دبا لی تھی۔ وہ چند لمحے پہلے تک وہ انگوٹھی اس کے ہاتھ میں تھی، بس مٹھی کھولتے ہی وہ انگوٹھی غائب ہو گئی تھی۔ کہاں ہے وہ انگوٹھی؟ محسن راؤ نے مسکرا کر پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم کہاں گئی، ابھی تو میرے ہاتھ میں تھی، نادرا نے خفت سے کہا۔ تب محسن راؤ نے اپنی بند مٹھی اس کے سامنے کی اور مٹھی کھول کر بولا، یہ تو نہیں۔ محسن راؤ کی ہتھیلی پر اس کی انگوٹھی موجود تھی۔ نادرا نے خوشی سے نعرہ لگایا، یہی تو ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں کیسے آ گئی؟ اوہ جادو، تم کتنے بڑے جادوگر ہو! یہ انگوٹھی تم نے اب تک پہنی کیوں نہیں؟ جب تم نے مجھے یہ انگوٹھی واپس کی تھی تو میرے دل میں یہ خواہش اٹھی تھی کہ تم مجھے یہ انگوٹھی پہنا دیتے۔ اس وقت میرے دل میں بھی ایک خواہش جاگی تھی۔ محسن راؤ نے اظہار تمنا کیا۔ وہ کیا؟ نادرا نے اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے سوچا تھا کہ کاش یہ انگوٹھی میں ہمیشہ کے لیے غائب کر سکتا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نادرا نے بڑے انداز سے کہا، یہ انگوٹھی ہمیشہ کے لیے غائب ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ وہ ایسے، دیکھو، یوں۔ یہ کہہ کر اس نے انگوٹھی نہر کے بہتے پانی میں اچھال دی، جو فوراً ہی ڈوب گئی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ محسن راؤ پریشان ہو گیا۔ کچھ نہیں، میں اس انگوٹھی کی قید سے آزاد ہو گئی ہوں۔ کہیں تم نے اجلت سے کام تو نہیں لیا؟ محسن راؤ نے خدشہ ظاہر کیا۔ مجھے نہیں معلوم، نادرا نے بڑی معصومیت سے کہا۔ جو ہوا بے اختیار ہوا ہے، یہ دل کا معاملہ ہے، دل ہی جانے۔ نادرا، یہ دل بھی کتنی عجیب چیز ہے، کون جانے کب کہاں کس پر آ جائے۔ محسن راؤ بولا، ہائے، تم نے میرا نام لیا، ذرا پھر لینا۔ نادرا۔ محسن راؤ نے اس کا نام دہرایا، محسن، میرے محسن۔ نادرا نے جواب میں اس کا نام اس قدر چاہت سے لیا کہ پہلی بار اسے اپنے نام پر فخر ہوا۔ اچھا نادرا، یہ بتاؤ کہ تم اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ بہرام نگر سے، اور لاہور جا رہی ہوں۔ 3 دن کے بعد واپس آؤں گی، اسی وقت۔ اس نہر کے پل پر میرا انتظار کرنا۔ میرا انتظار کرو گے نا محسن؟ نادرا نے بے قراری سے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں، میں تمہارا انتظار ضرور کروں گا۔ لاہور کا نام سن کر محسن کی عجیب کیفیت ہو گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اچانک گرد آلود آئینے کو جھاڑ کر اس کے سامنے کر دیا ہو۔ لاہور، جہاں وہ پیدا ہوا، جہاں اس کا گھر تھا، جہاں اس کے بابا تھے، اس کی پیاری سی امی تھی۔ یہ تو اس کی زندگی کے سارے ہی زخم ہرے ہو گئے تھے۔ اس کے دل میں ٹیسے سے اٹھنے لگی تھیں۔ کیا ہوا محسن؟ یہ تمہیں اچانک کیا ہوا؟ محسن کی حالت بدلتے دیکھ کر نادرا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، جب تم لاہور سے واپس آؤ گی تو میں تمہیں اپنے بارے میں بہت کچھ بتاؤں گا۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ انہیں ڈرائیور ہدایت اللہ اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ آ رہا ہے، اب تم جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ نادرا 3 دن کے بعد ملاقات کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ 3 دن کے بعد جب وہ واپس آئی اور نہر کے پل پر پہنچی تو محسن راؤ اس کا منتظر تھا۔ اس دن محسن راؤ نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ نادرا کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ راج مداری کا بیٹا نہیں بلکہ لاہور کی مشہور شخصیت راؤ شمشاد علی کا فرزند ہے اور راؤ احمد علی کا بھتیجا ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اسے حیرت تھی کہ اتنے بڑے باپ کا بیٹا اپنا گھر بار چھوڑے اس جنگل میں کس طرح زندگی گزار رہا ہے۔ وہ اصل میں جادو ٹونے کے اثر سے ناواقف تھی، اسی لیے حیرت زدہ تھی۔ جادو تو اچھے بھلے آدمی کی مت مار دیتا ہے۔ محسن تو اس وقت بچہ تھا۔ کہتے ہیں کہ جس طرح لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، زہر کو زہر مارتا ہے،
اسی طرح سحر کا علاج بھی سحر ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ راج مداری کے سحر کا توڑ نادرا کے سحر سے کیا جا سکتا تھا۔ نادرا بڑی پر یقین تھی کہ بہت جلد اپنا سحر پھونک کر وہ اسے اپنا قیدی بنا لے گی۔ محسن خود بھی بڑی خوشی سے اس کا قیدی بننے کے لیے تیار تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ ان ملاقاتوں کو 3 ماہ ہو گئے۔ 3 ماہ کسی معاملے کو سلجھانے یا الجھانے کے لیے بہت ہوتے ہیں۔ معاملہ آہستہ آہستہ سلجھتا رہا۔ نادرا کی محبت کی طاقت، اس کی کشش، اس کا سحر دن بدن اسے اپنی گرفت میں لیے جاتا تھا۔ اس کی محبت میں وہ سب کچھ بھولتا جا رہا تھا۔ راج مداری نے اپنے سحر سے اس کے گھر والوں کو اس کے دل سے نکال دیا تھا۔ محسن راؤ اس بستی کا ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اکیلا کہیں نکل بھی جاتا تو بندش کی وجہ سے کہیں دور نہ جا سکتا تھا۔ اس کا دل گھبرانے لگتا۔ اس کا جی چاہتا کہ وہ جلد از جلد بستی واپس پہنچ جائے، راج مداری اور راکھی کو دیکھ لے۔ اب نادرا نے اس پر جادو کر دیا تھا۔ اس کی محبت میں کھو کر وہ اپنا آپ بھولتا جا رہا تھا۔ نادرا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ محسن راج مداری کے جادو کے زیر اثر ہے، اور اس جادو نے اسے اس قدر جکڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی بھول گیا۔ ان کی محبت اس کے دل سے نکل گئی۔ راؤ احمد علی کی دشمنی بھی اس کے دل میں نہ رہی، بس راج مداری یاد رہ گیا تھا۔ اب نادرا جب بھی اسے ملتی وہ اس سے اس کے شہر کی باتیں کرتی، اس سے اس کے والدین کا تذکرہ کرتی، راؤ احمد علی کا ذکر کرتی جس نے اس کے قتل کی سازش کی اور اس کے حصے کی زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ ان باتوں کو بھولا نہیں تھا، لیکن ہر بات اس کے دل سے محو ہو گئی تھی۔ اسے اپنے گھر کی، اپنے گھر والوں کی، کسی کی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی۔ لیکن نادرا نے جب سے اس کے آئینہ دل سے گرد صاف کرنا شروع کی تھی، محسن کو اپنا چہرہ دھندلا دھندلا نظر آنے لگا تھا۔ لیکن یہ دھندلاہٹ بھی عارضی ہوتی جب تک وہ نادرا کے سامنے رہتا، اس کی ہاں میں ہاں ملاتا، پھر اسے جیسے ہی دور ہوتا اور راج مداری کا چہرہ دیکھتا تو پھر سب کچھ بھول جاتا۔ راج مداری کا جادو اس کے سر پر چڑھ کر بولنے لگتا، اور جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ راج مداری جب بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ پوچھ لیتا کہ کیسا ہے رے تو محسنا، تو ہے کوئی تکلیف تو نہ ہے رے، تو محسن کے ذہن میں اٹھنے والے یادوں کے بھنور جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے۔ یہ کوئی معمولی جادو نہ تھا، رات کے شہنشاہ کے پنجے سے بنایا ہوا نقش راج مداری نے اسے پلایا تھا۔ اس جادو کا توڑ اچھے اچھوں کے پاس نہ تھا۔ نادرا اب اسے یاد دلا دلا کر، اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی۔ محسن اس کے سامنے ہوتا تو اس کی ہاں میں ہاں ملاتا، لاہور جانے کا ارادہ باندھ لیتا، لیکن بستی میں پہنچتے ہی وہ شمشاد علی کا بیٹا بننے کے بجائے راج مداری کا بیٹا بن جاتا۔ ایک طرح سے وہ راج مداری کا قیدی تھا، لیکن ایسا قیدی جس کے پاؤں میں پڑی بیڑی کسی کو نظر نہ آتی تھی۔ نادرا اب اس کے سلسلے میں خاصی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ اس پر مر مٹی تھی اور اس کی خاطر سب کو مٹا دینا چاہتی تھی۔ تب اس نے اپنے رازدار ڈرائیور ہدایت اللہ سے بات کی۔ اس نے ایک دن بہرام نگر جاتے ہوئے راستے میں اس سے پوچھا، ہدایت اللہ، کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا آدمی ہے جو جادو کا توڑ جانتا ہو؟ ہدایت اللہ اس کی بات سن کر کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، ہاں ایک ہے تو ایسا بندہ، پر اس سے بات کرنا ہوگی۔ آپ یہ بتائیں کس پر ہوا ہے جادو؟ وہ اپنے محسن صاحب ہیں نا، ان پر۔ نادرا نے بتایا۔ محسن کا نام سن کر ہدایت اللہ بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ بھی کیا بات کر رہی ہیں بی بی؟ کیوں، ایسا میں نے کیا کہہ دیا؟ ارے بی بی، آپ بھی کمال کرتی ہیں۔ محسن صاحب تو خود اتنے بڑے جادوگر ہیں، ان پر بھلا کس کا جادو چلے گا؟ بس ہدایت اللہ، یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ بے شک وہ بڑے جادوگر ہیں، لیکن ان پر ان سے بھی بڑے جادوگر نے جادو کر رکھا ہے۔ اس نے انہیں قید کر رکھا ہے۔ تمہیں یاد نہیں
جب وہ ایک دن ہمارے ساتھ بہرام نگر آ رہے تھے تو راستے میں ان کی کس قدر طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے میری بستی میں واپس لے چلو، میرا دل کوئی مٹھی میں جکڑ رہا ہے۔ تمہیں یاد آیا نا، پھر ہمیں مجبوراً انہیں ان کی بستی چھوڑ کر آنا پڑا تھا، نادرا نے بتایا، اور اپنی بستی کے قریب پہنچ کر وہ بالکل بھلے چنگے ہو گئے تھے۔ اچھا، تو اس دن یہ بات تھی، لیکن انہیں کس نے قید کر رکھا ہے؟ ہدایت اللہ نے پوچھا۔ راج مداری نے، نادرا نے جواب دیا۔ کیا وہ ان کے بیٹے نہیں ہیں؟ ہدایت اللہ کو حیرت نے آ گھیرا۔ نہیں، وہ ایک بہت امیر باپ کے بیٹے ہیں، بس کسی طرح وہ اس جنگل میں پھنس گئے۔ اچھا، پھر تو ان کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ کل ہی جوگی رام پال سے بات کرتا ہوں۔ لیکن ہدایت اللہ، وہ تو سپیرا ہے، وہ جادو کے بارے میں کیا کر سکے گا؟ یہ لوگ بھی جادو جانتے ہیں، یہ سب لوگ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہوتے ہیں، شیطان کے چیلے۔ ہدایت اللہ نے ہنستے ہوئے کہا، اگر اس کے بس کی بات نہ ہوئی تو پھر اسی سے کسی اور جنتر منتر والے کا پتہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، پھر شام کو آ کر مجھے بتانا، اور دیکھو ایک بات کا خیال رکھنا، راجہ صاحب کو اس بات کا پتہ نہ چلے۔ ٹھیک ہے، بے فکر رہیں بی بی، ہدایت اللہ نے بڑے یقین سے کہا۔ ہدایت اللہ بڑے کام کا اور بڑے اعتماد کا آدمی تھا۔ یہ اسی کی ہمت تھی کہ اس نے جان ہتھیلی پر رکھ کر نادرا کو محسن راؤ سے ملوایا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ جس دن بھی راجہ صاحب کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کی بیٹی کو اس نے مداریوں کی بستی میں پہنچا دیا ہے تو وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ جب پہلی بار نادرا نے محسن راؤ سے ملاقات کی خواہش کی تھی تو ہدایت اللہ نے دبے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ وہ بھلا کہاں ماننے والی تھی؟ اس نے بڑے یقین سے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ نہ گیا تو وہ اکیلی اس سے ملنے چلی جائے گی اور پھر لوٹ کر بھی نہیں آئے گی۔ اس کی اس دھمکی پر وہ اس کا ساتھ دینے پر مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو راجہ صاحب زندہ درگور ہو جائیں گے۔ نادرا اس کی اکلوتی اولاد تھی۔ جس طرح کسی دیو کی جان کسی طوطے میں ہوتی ہے، ویسے ہی راجہ صاحب کی جان نادرا میں تھی۔ دوسرے دن ہدایت اللہ نے جوگی رام پال سے ملاقات کی۔ وہ ہدایت اللہ کو اچھی طرح جانتا تھا، کیونکہ کئی بار راجہ بہرام نگر اسے اپنی گڑی میں بلا چکے تھے۔ راجہ صاحب کھیل تماشے کے بہت شوقین تھے۔ اگر ان کا بس چلتا تو اپنی گڑی کے سامنے ہی میلہ لگوا لیتے۔ کھیل تماشے کے سارے انتظامات ہدایت اللہ کرتا تھا۔ جب بھی راجہ صاحب کو سانپ اور نیولے کی لڑائی دیکھنا ہوتی تو جوگی رام پال کو بلوا بھیجتے۔ آج صبح ہی صبح جوگی رام پال نے ہدایت اللہ کو اپنے دروازے پر دیکھا تو اس کی بانچیں کھل گئیں۔ سمجھا کہ راجہ صاحب کا بلاوا آ گیا۔ اس نے بڑی عزت سے ہدایت اللہ کو اپنے گھر میں بٹھایا اور بولا، سب خیر ہے بابا؟ ہاں سب خیر ہے جوگی، ایک کام ہے تم سے۔ ہدایت اللہ براہ راست مطلب پر آ گیا۔ ہاں بولو بابا۔ وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ تم جادو کا توڑ جانتے ہو یا نرے سپیرے ہی ہو؟ ارے بابا، سپیرے تو ہم خاندانی ہیں، پر جادو بھی جانتے ہیں۔ جادو ہم نے ایک بہت بڑے سنیاسی سے سیکھا ہے۔ بولو کرنا کیا ہے؟ جادو کا توڑ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ جو بولو گے وہ مل جائے گا۔ خرچ کی بالکل فکر مت کرنا۔ ٹھیک ہے بابا۔ کس پر سوار ہے جادو؟ کیا اس بندے کو یہاں لانا ہوگا؟ ہدایت اللہ نے پوچھا۔ ہاں بابا، پر جوگی جی مہاراج وہ یہاں نہیں آ سکتا۔ وہ کیوں بابا؟ جادو کے ذریعے اسے باندھ دیا گیا ہے۔ وہ باوجود کوشش کے اپنے علاقے سے نہیں نکل سکتا۔ نکلتا ہے تو اس کا دل بیٹھنے لگتا ہے، فوراً طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ہدایت اللہ نے بتایا، پھر تو کوئی زبردست بندہ ہے اس کے پیچھے، کوئی بکٹ جادوگر۔ جوگی رام پال بولا۔ بس ڈر گئے جوگی مہاراج؟ جوگی رام پال نے ڈرنا نہیں سیکھا بابا، ہم چلیں گے تمہارے ساتھ،
پر جانا کہاں ہوگا؟ یہاں سے 3-4 گھنٹے کا سفر ہے۔ وہ مداریوں کی بستی کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم چلیں گے۔ وہ مداری، ہم جوگی، خوب مقابلہ ہوگا۔ ڈرائیور ہدایت اللہ نے جب ساری بات نادرہ کے گوش گزار کی تو اس نے دوسرے ہی دن اسے مداریوں کی بستی لے جانے کی ہدایت کی۔ ہدایت اللہ نے حکم کی تعمیل کی اور جوگی رام پال کو نہر کے پل کے قریب بٹھا کر خود محسن راؤ کو بلانے بستی میں چلا گیا۔ محسن راؤ گھر پر موجود تھا۔ دروازے پر ہدایت اللہ کو دیکھ کر راکھی کا ماتھا ٹھٹکا۔ وہ 2-3 ماہ کے اندر کئی چکر بستی کے لگا چکا تھا۔ جب وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوا تو راکھی نے اسے ٹوکا، کہاں جا رہے ہو؟ راجہ صاحب کا ڈرائیور آیا ہے، شاید وہ راجہ صاحب کا کوئی پیغام لایا ہے، اس کے ساتھ جا رہا ہوں۔ محسن راؤ نے بے نیازی سے کہا۔ یہ ڈرائیور کچھ زیادہ نہیں آنے لگا؟ راکھی تنگ کر بولی۔ وہ اصل میں میرا دوست بن گیا ہے، لاہور آتے جاتے مجھ سے مل کر جاتا ہے۔ محسن راؤ نے بات بنائی۔ اچھا، پر جلدی آنا، میں کہیں راہ ہی نہ دیکھتی رہ جاؤں۔ راکھی، تجھے مجھ سے کیا کام ہے؟ مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے، راکھی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ بس تم جلدی آنا۔ اچھا ٹھیک ہے، محسن یہ کہہ کر گھر سے باہر نکل آیا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ابھی بستی میں کوئی بات کرنا مناسب نہ تھی۔ چھوٹی چھوٹی گلیاں، سامنے کچے پکے مکان بنے ہوئے تھے، ان کی بات کوئی بھی سن سکتا تھا۔ جب وہ دونوں بستی سے باہر نکل آئے تو اس نے محسن راؤ سے کہا، میں اپنے ساتھ ایک جوگی کو لے کر آیا ہوں۔ جوگی کو؟ محسن کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔ اسے نادرہ بی بی نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو جوگی کی ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ کہاں ہے وہ جوگی؟ میں اسے پل سے ذرا آگے ایک درخت کے نیچے بٹھا کر آیا ہوں۔ پھر جب وہ دونوں پل کے اس پار ڈھلان اتر کر پہنچے تو جوگی رام پال ان دونوں کا منتظر تھا۔ یہ جگہ ایسی تھی کہ یہاں کسی کی نظر پڑنی مشکل تھی۔ جوگی رام پال نے اسے بغور دیکھا اور پھر اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ بیٹھ گیا، جوگی رام پال نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ چند منٹ اس نے کوئی منتر پڑھا اور پھر اس نے کہا، اپنے دل میں کسی پرندے کا نام سوچ لو۔ سوچ لیا۔ محسن راؤ نے فوراً کہا، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ جوگی رام پال بولا، کر لیں۔ محسن راؤ نے کہا۔ جوگی رام پال نے پھر محسن راؤ کی آنکھوں کے سامنے اپنی ایک ہتھیلی کی اور بولا، آنکھیں مت کھولنا، آنکھیں کھولے بغیر میری بات کا جواب دینا۔ کیا تمہیں میرا ہاتھ نظر آ رہا ہے؟ نہیں، محسن راؤ نے جواب دیا۔ جوگی رام پال نے پھر کوئی منتر پڑھا اور بولا، اب کچھ نظر آ رہا ہے؟ جو پرندہ میں نے سوچا تھا وہ سامنے بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ محسن راؤ نے جواب دیا، ٹھیک، ابھی آنکھیں مت کھولنا، ابھی تمہیں میرا ہاتھ بھی نظر آئے گا۔ رام پال نے کوئی منتر پڑھا اور پوچھا، اب دیکھو۔ وہ پرندہ غائب ہو گیا۔ اب اندھیرا ہے۔ اندھیرا چھٹنے لگا۔ اوہ، اب میں تمہارا ہاتھ دیکھ سکتا ہوں۔ شکر ہے بابا، اب میری ہتھیلی میں غور سے دیکھو۔ محسن راؤ کی آنکھیں بند تھیں۔ بند آنکھوں سے وہ جوگی رام پال کی ہتھیلی کو غور سے دیکھ رہا تھا تو اس میں ہاتھوں کی لکیروں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا، لیکن پھر فوراً ہی وہ لکیریں دھندلا گئیں اور ایک تصویر سامنے آ گئی۔ یہ ایک جیتے جاگتے سانپ کی تصویر تھی۔ وہ کنڈلی مارے اور پھن پھیلائے جھوم رہا تھا۔ بابا، کچھ نظر آیا؟ جوگی رام پال نے پوچھا۔ ایک سانپ نظر آ رہا ہے جو پھن پھیلائے لہرا رہا ہے۔ محسن راؤ نے جو دیکھا وہ بتایا۔ کس رنگ کا سانپ ہے؟ جوگی رام پال نے پوچھا۔ ایک دم کالا ہے اور چمکیلا، محسن راؤ نے جواب دیا۔ اس کے پھن کو غور سے دیکھو۔ ٹھیک ہے، دیکھ رہا ہوں۔ اس کے پھن پر کسی قسم کا کوئی نشان ہے کیا؟ ہے، ہاں، ایک دائرہ سا ہے، محسن راؤ نے جواب دیا۔ غور سے دیکھو۔ یہ دائرہ کسی پرندے کی آنکھ جیسا ہے؟ ہاں ہے تو، محسن راؤ بولا۔ بالکل اسی پرندے کی آنکھ جیسا جو تم نے سوچا تھا۔ ہاں بالکل۔ کیا اس پرندے کا نام الو ہے؟
ہاں جوگی جی، کیا تمہیں اب بھی وہ سانپ نظر آ رہا ہے؟ نہیں۔ میرا ہاتھ دکھائی دے رہا ہے؟ وہ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب تم اپنی آنکھیں کھول لو۔ محسن راؤ نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اسے کچھ دیر تک کچھ نظر نہ آیا۔ تھوڑی دیر تک وہ آنکھیں کھولتا اور بند کرتا رہا، تب جا کر اس کی آنکھوں کی روشنی بحال ہوئی۔ جاؤ بابا، اب تم جاؤ، اس نے محسن راؤ سے کہا۔ محسن راؤ فوراً کھڑا ہو گیا۔ وہ کھڑا ہوا تو اسے چکر سے آ گئے۔ اس نے فوراً ہدایت اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ ہدایت اللہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی سر گھوم گیا تھا، محسن راؤ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا جوگی مہاراج، آپ ادھر ہی بیٹھے، میں انہیں بستی تک چھوڑ کر آتا ہوں، ہدایت اللہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، پر جلدی آنا، ابھی واپس بھی جانا ہے، جوگی رام پال نے کہا۔ وہ دونوں جانے لگے تو اچانک رام پال کو کچھ یاد آیا۔ سنو بابا، جوگی رام پال نے پکارا۔ ہاں، کیا ہوا جوگی مہاراج؟ ہدایت اللہ نے پلٹ کر پوچھا۔ اس سے پوچھو یہ یہاں سے نکلنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں؟ کیوں محسن صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جوگی جی، میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہوں، فرار ہونا چاہتا ہوں، محسن راؤ نے بے قراری سے کہا۔ ہدایت اللہ، تم نے بتایا تھا کہ وہ راج مداری اپنے گلے میں کوئی چیز لٹکائے رہتا ہے، کسی جانور کا پنجہ وغیرہ؟ جوگی رام پال نے سوالیہ انداز میں تذکرہ کیا۔ ہاں جوگی جی، راج مداری کے گلے میں الو کا پنجہ ہوتا ہے، ہدایت اللہ کے بجائے محسن راؤ نے جواب دیا۔ بابا، کیا تم وہ پنجہ اس کے گلے میں سے نکال سکتے ہو؟ جوگی نے پوچھا۔ کام ہے تو مشکل، پھر بھی کوشش کروں گا، محسن راؤ نے کہا۔ شاباش، اگر تم نے اس کے گلے سے پنجہ کاٹ لیا تو میرا کام آدھا رہ جائے گا، اس کی طاقت آدھی رہ جائے گی، مجھے اسے پچھاڑنے میں آسانی رہے گی۔ جوگی رام پال بولا۔ دیکھو، میں کرتا ہوں کوشش، محسن راؤ نے کہا۔ آؤ ہدایت اللہ، چلو۔ پھر وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پل پر آئے۔ راستے میں اس نے بتایا، نادرہ بی بی کل لاہور جاتے ہوئے تم سے ملنے آئیں گی، اس نہر کے پل پر کل ہمارا انتظار کرنا۔ کس وقت؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ شام تو ہو ہی جائے گی، ہدایت اللہ نے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں پل پر آ جاؤں گا، محسن راؤ نے وعدہ کر لیا۔ ہدایت اللہ نے محسن راؤ کے جانے کے بعد گاڑی سٹارٹ کی اور جوگی رام پال کو بٹھا کر بہرام نگر لے آیا۔ بہرام نگر پہنچ کر اس نے جوگی رام پال کو اس کی بستی کے نزدیک اتارا اور گڑھی کی جانب روانہ ہو گیا۔